اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔
اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہیں کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کو بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں کہ جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے۔ فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہیں۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے، ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت ہے۔ تو اذا صلیت المکتوبات، صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھے۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل شے وہ ہوگی۔ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے
تو یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے. اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ ذرا سوچئے. جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق. حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے. درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سینس ڈیٹا، آنکھوں کا، کانوں کا، اور چھونے کا، چکھنے کا، سونگنے کا، یہ ڈیٹا فیڈ کر دو پھر یہ پروسیس کرے گا. اس طرح علم قدم بقدم آگے بڑھتا گیا. ایک علم یہ ہے. دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت، اور وہ وحی کے ذریعے سے آئے گا. جب سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں ہے، حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ اب زمین کا چارج سنبھالو، تو وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو. یہ جنت میں تو آزمائشی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا، اب جاؤ. تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی، ٹوٹل ہدایت، کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے. تو یہ 2 آنکھیں دی تھی اللہ نے. یورپ نے ایک آنکھ بند کر لی، آسمانی ہدایت سے وہ موڑ لیا. ایک آنکھ پوری کھول دی، دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر سے پروسیس کرو، آگے بڑھو، فورسز آف نیچر کو کانکر کرو، ہارنس کرو، ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم، ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ. اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وحی کا، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا. وہ کیا ہے؟ چیزیں 3 ہیں. وہ نمبر 1، سیاست، ریاست، حکومت، معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں. ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی، سیکولرزم ہوگا. مذہب رہے گا بند، مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگاگز میں، چرچز میں، جہاں چاہو جاؤ. لیکن دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ہم خود ساورن ہیں، اور ہم ساورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں، سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا. جسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے، جمہوریت 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 جمہوریت. ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں، کالم نویس، ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی تان پہ ٹوٹ رہا ہے. بس یہ ہے اصل شے. ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے، نہ ہماری کورٹ میں آئیے، نہ ہمارے بازار میں آئیے، نہ ہمارے بینک میں آئیے، اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے. بس آپ رکھے رہے مسجد میں، ہم آ کر ڈنڈوت کر لیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں، یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے. یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف، جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت. دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ، خاص طور پر یورپ کا جو میں نے کہا تھا، جہاں بری باتیں تھی اچھی بات بھی تھی. پوپ کے زیر اثر، پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا، ہر طرح کا کمرشل انٹرسٹ بھی حرام، اور یوزری جو کہ ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں، بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں، پھر نکل نہیں سکتے.
تو یوزری اینڈ کمرشل بوتھ ور حرام، فاربیڈن. لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل کر لی. چنانچہ بغاوت ہو گئی. اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے، جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا. اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے، جائے اپنے گھر میں رہے. انگلینڈ، اور وہیں پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا. سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا، اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا. یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے. اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے، ہتھیار کے لیے، اسلحہ کے لیے، تو اپنے منہ مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوستے تھے. اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ 100 سال پہلے، اب یہ 1904 ہے، 2004 ہے، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی، اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اسی طرح پنجہ یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے. اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام، سارا بینکنگ نظام، امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. ٹریلینز آف ڈالر، بلین نہیں، ٹریلینز آف ڈالر، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ مقروض ہے حکومت. کن کی؟ یہودی بینکاروں کی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے، جدھر چاہتے پھیر دیتے. یہ نظام جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جس میں جوا بھی جائز ہے، جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے، جس میں جو بھی شراب ہو، منشیات ہو، ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے. آج یہ لحاف بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. چائنا کچھ بچا ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مارکیٹ اکانومی اور پرسنل پراپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے. تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا، انسان سے شرم، حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے. ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا. یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے؟ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے ان میں؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے. اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود. تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں، اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں، یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز، اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جینٹائلز، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہیں. انسان نما حیوان. اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا. گھوڑے کو ٹانگے میں برگی میں باندھتے ہیں کہ نہیں، اور بیل کو آپ اپنے ہل میں جوتتے ہیں. اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے. حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق، اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھینچتے چلے جائیں گے، اور باقی چھاچ ان کو بھی دے دیں گے. آخر انہیں بھی رہنا ہے، زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے. گھوڑے کو بھی شام کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں، کوئی چنے ڈالتے ہیں، تبھی تو اگلے دن جو ہے تانگے میں جوتیں گے. یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا. یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے، عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں. شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں رہی، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں. اور گواہی ہے کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی.
یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے. ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. ہومو سیکسولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں. پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں. انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں. یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسو ہیڈونزم، جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے. زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں. ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، بالرضا ہو کوئی جرم نہیں، جرم ہے ہی نہیں سرے سے. ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے. البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں. کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کوئی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے. اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی. آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے. چنانچہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں. یہ سورہ رات کی آیت ہے اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد. آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی. لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی. یہ سارا کام ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں. عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے. تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا. دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے. اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000 میں. اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا، لیکن اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے. نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000 جینڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری.
प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1 होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए। कोई जुर्म नहीं है, मर्द मर्द से शहवतरानी करे, अमले कौमे लूत, ये कोई जुर्म नहीं, कोई हराम नहीं, कोई बुरी शय नहीं, नॉर्मल ओरिएंटेशन है, ये मिजाज है। एक शख्स जो है औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, एक मर्द से ही करना चाहता है, तुम्हें क्या एतराज है? होमोसेक्सुअल मैरिजेस को तस्लीम किया जाए, जो अब तस्लीम हो रहा है। यूरोप की कई रियासतों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अमेरिका की, यूरोप में तो पहले से है, स्कैंडिनेवियन मुल्कों में पहले से मौजूद है। नंबर 3, औरतें घर का काम काज करने से इनकार कर दें या उस पर वेज तलब करें, मजदूरी दो, हमें मेहनत दो तब हम काम करेंगे। ये चूल्हा झोंकना, ये रोटी पकाना, बर्तन धोना, ये इसके लिए हमें उजरत चाहिए, लेबर। नंबर 4, औरतें हमल और वज़े हमल की जो तकलीफ बर्दाश्त करें उस पर भी शौहर से उजरत लें। नंबर 5, अगर किसी वक्त किसी औरत की तबीयत आमादा ना हो हम बिस्तरी के लिए और शौहर मजबूर करे तो इसे मैरिटल रेप करार दिया जाए। यह जिना बिल जबर होगा जिसकी सजा दी गई। शौहर और बीवी का मामला है, वो बीवी की तबीयत किसी वजह से आमादा नहीं है और शौहर इंसिस्ट कर रहा है, तो ये मैरिटल रेप, शादीशुदा रेप, शादीशुदा लोगों के माबैन जिना बिल जबर शुमार होगा। नंबर 6, प्रोस्टिट्यूशन को एक बाइज्जत पेशा माना जाए और उनको प्रोस्टिट्यूट्स ना कहा जाए बल्कि सेक्स वर्कर्स, सेक्सुअल वर्कर्स। जैसे मर्द है वो अपनी जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा है, वो अब चला रहा है, कस्सी चला रहा है, या वो कहीं ईंटें ढो रहा है, या कोई और दिमागी सेहत इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्टर बैठा है उसने लिख रहा है, फीस ले रहा है, औरत भी अपने जिस्म के एक उज़्व को इस्तेमाल कर रही है, तो वो सेक्सुअल वर्कर है और वो पेशा है और वो बाइज्जत है, उस पर कत्ल कोई कदर न हो। 7, विरासत और तलाक में बिल्कुल बराबरी, कोई फर्क नहीं। अब ये खास चीज तो मालूम होता है कि इस्लाम ही को हदफ बनाकर इन्होंने एजेंडे में शामिल किया है। इसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग, माशरती तामीर नौ। पुरानी तामीर, वो जो मौलाना रूम ने कहा था कि अगर कोई पुरानी इमारत है नई बनानी है तो पहले गिरानी पड़ेगी। अव्वला तामीरा वीरा कुनंद, तो पहली तामीर गिराएंगे तो दूसरी बनेगी। लिहाजा ये सारा स्ट्रक्चर जो है सोशल, ये खत्म करके ये नई सोशल इंजीनियरिंग है जो हमें करनी है और इसका सबसे बड़ा टारगेट आलम इस्लाम। अब इसमें दूसरी बात सुनिए, ये काम तो सन 2002 से, बल्कि इससे पहले 94 में, फिर 95 में, फिर 2000 में, ये 3 कॉन्फ्रेंसें हुई। एक अब नया आया है शोशा, और वो क्या है, रैंड कॉर्पोरेशन है अमेरिका की एक बहुत बड़ा थिंक टैंक, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। इसकी सिफारिशात जो है वो महकमा दिफा को जाती है, खारजा महकमे को जाती है, और इन थिंक टैंक्स के मशवरों पर और तजावीज पर लोग अमल करते हैं। हुकूमत जो है उनको गौर से देखती है, अमल करती है। अब उन्होंने मुसलमानों का तज्जिया किया है कि मुसलमान 4 किस्म के हैं, सब एक तरह के नहीं है। बहुत गौर से सुनने की बात है, 80 सफ़हात की रिपोर्ट है, जिन हज़रात के पास है इंटरनेट वगैरह का वो निकाल सकते हैं, पढ़े पूरी की पूरी। मैं खुलासा दे रहा हूं। कहते नंबर 1 है फंडामेंटलिस्ट, और फंडामेंटलिस्ट वो हैं कि जो इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं दीन समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ अकीदे, इबादत और रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, एक निजाम है, इज्तिमाई निजाम है। कहा ये हमारे दुश्मन नंबर 1 है, इन्हें हमने हर कीमत पर खत्म करना है। दे आर द बिगेस्ट चैलेंज टू अवर सिविलाइजेशन, अवर कल्चर, अवर सिस्टम, हमारी तहजीब, उनके सबसे बड़े दुश्मन के। नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट है, रिवायत पसंद। ये हमारे उलमा जो काल अल्लाह काल रसूल में है, फिक़े हनफी पढ़ रहे हैं, या कोई अहले हदीस है तो कुछ और चीज पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। इनका असल जो मसला मशगला है वो दारुल उलूम है, पढ़ना पढ़ाना है, मसाजिद में खुतबा देना है, इमामत करानी है। इससे आगे का इनके सामने खुद तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लिहाजा ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। दे आर नो चैलेंज टू अस।
لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے. کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے. چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو. اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بدے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے. یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے. لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولا تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو.